السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ ماہ رمضان کے سلسلے کا ایک اور خصوصی لیکچر جس کا عنوان ہے لیلۃ القدر۔ قرآن کی روح سے لیلۃ القدر کیا ہے، سمجھنے سے پہلے تھوڑے سے فیکٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر اس کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ اختلاف ہے نہ تضاد ہے۔ ڈفرینسز اور اس میں آپ کنفلکٹس کہہ لیں یا آپ کنٹراڈکشنز کہہ لیں، قرآن میں تو نہیں ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ اس کا جو پوری کائنات کا کریٹر ہے، تو اپنی کتاب کے متعلق اس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب اس نے کہہ دیا ہے تو اس میں تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کے جو بظاہر جس طرح تراجم کیے جاتے ہیں یا جس طرح سے ان کی وہ جو تفاسیر لکھ کر ان کی پروجیکشن کی گئی ہے، ان کو مشہور کیا گیا ہے اور اس کے اوپر پھر مذہبی رسومات کی عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں، تو جو چیز سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر، ہم اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اسی کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ مذہب کی روح سے ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی رسومات ہیں۔ جتنی بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی ہوں، ان سب کی رسومات انسانوں نے بنائی ہیں۔ انسانوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، جو ان مسالک مذاہب کے پیشوا ہیں، انہوں نے بنائی ہیں، وہ چاہے جیوز ہوں، چاہے کرسچنز ہوں یا ہم مسلمز ہوں، یعنی اجمی مسلم ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو قرآنی نقطہ نظر سے مسلمان ہونا ہے یا اسلام، وہ تو نہیں ہے۔ ہمارا تو جتنا بھی سلیبس ہے یا جو بھی ہماری مذہبی مقدس کتابیں ہیں، وہ تو ساری کی ساری ایرانی محدثین، مورخین، مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، انہی کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، تو ان میں قرآن تو ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے خود بنائیں اور تاثر ایسے دیا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ چیز جیوز سے چلی آ رہی، جیسے وہ خود لکھتے تھے شریعتیں اور چیزیں اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے ان کی اس دعوے کو رد قرار دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود تمہاری اپنی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے شروع سے چلی آ رہی ہیں، ہم بھی انہی چیزوں کو دین سمجھ رہے ہیں جو کہ اس کی کتاب میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ جو کچھ جن چیزوں کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین اللہ کے بالکل خلاف ہے، اس دین کے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، ان اصولوں ضابطوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو لیلۃ القدر کے الفاظ ظاہر قرآن میں ہے نا، تو جو بھی ہم کو نظریہ قائم کریں گے یا کانسیپٹ بنائیں گے، وہ پھر قرآن سے ہی پوچھ کے بنائیں گے نا، تو اسی سے پوچھ کر بنانا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی بنائیں گے اپنے مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کی روح سے، ان کی تحریروں کی روح سے، ان کے فتووں کی روح سے، ان کی بنائی ہوئی شریعتوں کی روح سے، تو وہ تو پھر قرآن سے تصادم ہو جائے گا، قرآن سے بالکل الٹ ہو جائے گا یہ معاملہ، اور ہم اسی دھوکے میں رہیں گے کہ یہ شاید اللہ نے یہ کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ چیز آتی ہے نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ یہ جو رمضان ہے یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ شہر ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، نازل کیا گیا۔ ایک طرف تو یہ ہے، یہ شروع میں آ گیا نا سورہ بقرہ کے اندر۔ اب قرآن کے تقریباً اختتامی حصے میں اس میں یہ چیز آ گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ دو چیزیں بظاہر جیسے تراجم ہو رہے ہیں اور جس طرح ان کی تفسیریں کی گئی ہیں، اس کی روح سے تو پھر یہ کنٹراڈکشن ہو گیا نا، کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مہینہ میں نازل کیا، رمضان کے مہینہ میں، اور دوسری طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک رات میں نازل کیا۔ اب کہاں مہینہ کہاں رات؟ یہ تو بالکل، یا تو وہ وہاں پر کہا جاتا کہ رمضان کے اندر کوئی لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، اس میں ہم نے نازل کیا تو چلو بات سمجھ آتی تھی۔ لیکن جہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کی تفصیل بھی بتائی جا رہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذنی، یہ ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اتنی ڈیٹیل بتانے کے باوجود یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوگی۔ جب قرآن اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہے تو یہ والی ڈیٹیل، اگر یہ واقعی رمضان کی کوئی لیلۃ القدر تھی تو یہ ڈیٹیل دینا تو بڑا ضروری تھا۔ پہلے تو یہ بتانا چاہیے تھا نا، ملائکہ کا نزول یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو قرآن یہ بتاتا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ شہر رمضان میں کی ہے، یہ رمضان کے مہینے کی ہے یہ، لیکن قرآن ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، باقی ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ یہ ڈیٹیل نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک کانسیپٹ ہم نے بنایا اور ہم کہیں جی اس کی ڈیٹیل قرآن میں ہو، تو قرآن میں کیسے آئے گی؟ ہمارا ایک بلیف ہے نا، عقیدہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان میں ہے، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ جس کی کتاب ہے، جس نے یہ لیلۃ القدر بنائی ہے، جس نے رمضان کا مہینہ جس نے ذکر کیا ہے، بتانا تو اس کو چاہیے تھا نا۔ جب اس نے نہیں بتایا تو وفات رسول کے 250 سال کے بعد ایرانی مورخین، سیرت نگار، محدثین اور مفسرین کو کیسے پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہے؟ اور پھر اس کے اوپر بھی پھر ان کا اتفاق نہیں ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمارے ہاں مثال ہے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ رمضان کے مہینہ میں ہے، تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کون سی رات ہے؟ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا یہ ایک مہینہ ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کبھی ایک ویڈیو پھر کریں گے۔ یہ شہر رمضان ہے، شہر کا معنی مہینہ بھی ہے، لیکن شہر کے اور بھی معنی ہیں۔ ویسے جو لفظ شہر ہے یہ نٹوریس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، بری چیزوں کے لیے، بری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں کوئی بری چیز کی شہرت ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو اس کے معنی چاند بھی ہے، اس کے معنی مہینہ بھی۔ یہ عربی کی زبان ہے، بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم کبھی اس کی ایٹمالوجی کے اوپر، اس کے روٹ ورڈز کے اوپر ہم واضح کریں گے کہ ایکچولی یہ جس کو قرآن شہر رمضان بولتا ہے، ایکچولی یہ کوئی مہینہ ہے، کیا ہے یہ، یا کوئی ایرا ہے، کوئی دور ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ پھر ہم
وہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا، اس کو ہم پینڈنگ رکھتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں کہ فرض کریں ہم اس کو ایک مہینہ مان لیتے ہیں، اور اس میں پھر ہم یہ فرض کریں مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی اپنی طرف سے ہم فرض کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ ان کے ہاں یہ پیدا ہو گیا کہ رات کون سی ہے؟ مہینے میں تو 28 دن بھی ہوتے ہیں، 29 دن بھی ہوتے ہیں، 30 دن بھی ہوتے ہیں، تو کون سا یہ ہوگا، یہ رات کون سی ہوگی؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ طاق راتوں میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے نا ایک وہ چیز بنا دی، ایک ہوتا ہے ایون نمبر، ایک ہوتا ہے آڈ نمبر۔ ایون نمبر تو وہ ہوتا ہے نا جو 2 پر تقسیم ہو جائے، ایک ہوتا ہے آڈ نمبر جو 2 پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، طاق اعداد۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو طاق راتیں ہیں نا وہ ہیں، وہ جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ 2 کے اوپر پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے، یہ ہو گئے آڈ نمبر والی راتیں۔ ان میں سے کسی ایک میں نازل ہوا ہے، دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ جو ایرانی مورخین نے مذہب کا ایک ڈھانچہ کھڑا کیا اسی کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ یہاں پر پھر ایک چیز واضح کر لے کہ جتنی بھی رسوم ہیں وہ ہمارے مذاہب کی بنائی ہوئی ہیں، وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، کوئی بھی ہو، ایسے شیعوں کے ہاں بھی عید نوروز اور اس طرح کی۔ باقی جو غیر آسمانی مذاہب ہیں، ہندوازم یا جو بھی، وہ تو اس کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ مذاہب جو کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں پر مبنی ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی رسم، مذہبی رسم، کوئی بھی ان کا جو فیسٹیول، ان کا جو سیلیبریشن ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ آئی کہاں سے اور آئی کیوں؟ ظاہر ہے کہ مذہب کاروبار ہوتا ہے، اور مذہب کو جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے تو ان کے بنانے والے ہو گئے، وہ تو مر کھپ گئے، اب آگے ان کے جو اس مذہب کے نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے جو پیشوا، تو ظاہر ہے ان کو بھی تو کمائی کا ذرائع چاہیے نا۔ تو یہ کمائی کے ذرائع ہیں، یہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے، کوئی بھی، یہ دیکھیں نا، عید میلاد النبی پہلے نہیں تھا، ہمارے بچپن میں نہیں تھا، لیکن اب یہ دیکھیں آہستہ 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 انہوں نے، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے باقاعدہ اس کا آغاز ہوا، سکولوں کو سجایا جانے لگا، کیونکہ اس نے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی منافقت کو اس نے چھپاتے ہوئے، اپنے اقتدار کے لیے منافقانہ طور پر یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ سکولوں کو، اس کو جھنڈیوں کے ساتھ اور وہ لائٹوں کے ساتھ سجایا جائے، سکولوں کو، کالجز کو، اور اس کے اوپر سیمینار کروائے، اور اس کے اوپر تاکہ وہ مرد مومن مشہور ہو، وہ بڑا اسلام پسند مشہور ہو، اور اس کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑ جائے، وہ میکسیمم اقتدار میں رہے اپنے اقتدار کے لیے۔ جیسے اس نے بہت سارے مذہب کے نام کے اوپر سیاہ قوانین بنوائے، ان میں سے یہ ایک رسم بھی اس نے جاری کروائی۔ یہ کیا اس نے، اور وہ چیز ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ یہ جو بلاسفیمی کے، جیسے اس نے باقی چیزیں کی، کوڑے مروانے والے کام، اس طرح کی جو آمرانہ حیثیت سے اس نے جو کام کیے، جو سیاہ کارنامے ہیں، جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اس کے، اور پوری دنیا اس کے اوپر لعنت کرتی رہے گی، ایسے شخص کے اوپر جس نے اس ملک کو اس جہنم کی آگ میں دھکیلا جس سے آج تک ہم نہیں نکل پائے۔ ایسے اس اسلامائزیشن کی اس نے بنیاد رکھی جس نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی، اس طرح سے اسلام کو بدنام کیا کہ آج تک ہم سنبھل نہیں پائے۔ اس دور کی، اس کے سیاہ دور کی وہ جو آگ جلائی ہوئی دہشت گردی کی،
اشتعال انگیزی کی، مذہبی جنونیت کی، اس آگ میں آج بھی ہم جل رہے ہیں، اور وہ آگ دن بدن بھڑکتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، وہیں پر بھی نہیں کھڑی، بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ تو اور اس کا انجام کتنا تباہ کن ہوا۔ یہ چیز اپنے اقتدار کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ عبرت کا نشان بنا۔ تو یہ چیزیں بہت ہیں، ان کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، نسل ہے، اس کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اسلام کے نام پر ہمیں کس طرح سے دھوکہ دیا گیا، اور کس طرح سے ہمیں جہنم کی آگ میں جھونکا گیا، جس سے ہم ابھی تک نکل نہیں پا رہے۔ تو یہ چیزیں اس نے کی۔ اس میں سے یہ عید میلاد النبی کا بھی اس نے اس طرح سے آرگنائز کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ عید میلاد النبی پہلے صوفیوں کے ہاں یا اس طرح، لیکن ایسے منظم انداز میں سرکاری سطح کے اوپر نہیں منایا گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا تھا، اور آگے پھر ظاہر ہے جب ایک چیز چل پڑتی ہے نا، تو وہ پھر اپنے مومنٹم میں پھر آگے سے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ اس میں پھر لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کے لیے پھر وہ اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں، اس کے حصے دار بن جاتے ہیں، ان کے مفاد ہی اتنے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کو پھر ختم نہیں کرتے، اس میں اور زیادہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہوا ہمارے ساتھ۔ تو ایسے ہی یہ جو جتنے بھی تہوار ہیں نا مذہب کے نام کے اوپر بنائے ہوئے، شب معراج، شب برات، یہ جتنے بھی، یہ سب کے سب یہ کاروبار ہیں، اور ان کے جو بینیفیشری ہیں وہ ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، وہ اس کے بینیفیشریز ہیں۔ پھر یہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس میں پھر وہ جو پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ بھی آ گئے۔ وہ بھی جب یہ دیکھیں نا اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں، تو وہ بھی مولویوں والا سٹائل انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی قرآن کا انداز نہیں ہے کہ آپ بات کریں تو یہ مولویوں والے وہ کلمے آپ پڑھیں، قرآن میں نہیں ہے، یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح سے شروع ہو گئے ہیں۔ وہی انداز ہے، یعنی ان کے اندر بھی وہ مولویت جو ہے وہ اس کی رگیں جاگ گئی ہیں، ان کی جو سرایت پذیری ہے وہاں تک چلی گئی۔ اب اکثر لوگ وہ کو درود پڑھ رہا ہوتا ہے اسمبلی میں، اور درود پڑھ کر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جتنا ہی کوئی شخص وہ جبہ، دستار اور وہ داڑھی، کلا اور درود اور کلمے اور قسمیں، اتنا ہی بڑا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہ اب روٹین میں اب دیکھ لیں، جس شخص نے جھوٹ بولنا ہو، جھوٹا وعدہ کرنا، وہ انشاءاللہ کہے گا۔ چیک کر لیجئے گا آپ، اور اس کو چیک نہیں بلکہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، تجربہ کریں۔ جو کو کہے گا نا انشاءاللہ کل ہو جائے گا یہ کام، میں کل آپ کو پیمنٹ دے دوں گا، آپ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ یہ اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں دوں گا نا۔ اندر اس کے یہ ہوتا ہے، وہ والا اللہ والا انشاءاللہ نہیں جو کتاب کے اندر ہے قرآن، وہ والا انشاءاللہ نہیں۔ ان کا انشاءاللہ یہ ہے کہ بھائی اللہ نے چاہا تو میں کل کو پیمنٹ دے دوں گا۔ تو جب وہ نہیں دیتا، اس کی نیت ہی پہلے یہی ہوتی، وہ کہتا ہی اسی وقت ہے جب اس نے نہ دینی ہو، انشاءاللہ کا لفظ ہی اسی وقت یوز کرتا ہے۔ اور جب وہ نہیں دیتا، اب ان سے پوچھیں، وہ کہیں جی بس اللہ نے چاہا ہی نہیں، میں کیا کرتا، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ میں آپ کو پیمنٹ دوں۔ یہ ساری چیزیں اس نے اپنے دل کے اندر، اپنے لاشعور میں بٹھائی ہوتی ہیں۔ یہ روزمرہ آپ کو ان چیزوں سے زندگی میں، یہ روزمرہ یہ جو چیزیں اس سے پالا پڑتا ہوگا، اور آپ یہ آبزرو کیا کریں، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ اس طرح سے معاشرے کے اندر وہ پینیٹریٹ ہو گئی ہیں۔ تو ہم تو رسوم کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایون ہم تو وہ قوم ہیں، اس قدر جاہل ہیں کہ ہم تو وہ جو پگڑیاں، جبے، دستاریں اور وہ حلیے، ان کو اسلامی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی بات کرتا ہے تو آگے سے کہا جائے گا کہ اس کی تو داڑھی نہیں ہے اور یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اس کے منہ کے اوپر سنت رسول نہیں ہے، یعنی اس کو تو قرآن کی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نے اس چیز کو سنت کہا ہی نہیں۔ یہ جو لباس ہے یا وجہ قطع ہے، یہ سنت کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو بنائی انہوں نے جنہوں نے یہ بھیس بنائے۔ پھر ہر مذہبی طبقے کا حلیہ مختلف ہے، یعنی ہر مذہبی طبقے کی سنت مختلف ہے۔ ایک طبقے کی چھوٹی داڑھی ہوگی،
ایک طبقے کی وہ ایک مٹھی بھر داڑھی ہوگی، ایک طبقے کی وہ ناف تک داڑھی جاری ہوگی، یعنی ان کی سنتیں بھی مختلف ہیں، جیسے ان کی باقی وہ مذہب کی فقہ کی ان کے عقائد کی چیزیں مختلف ہیں، ایسے ان کی رسومات اور ان کی شکلیں شباتیں، ان کے ایون کے بولنے کے انداز اور ان کے لب و لہجے وہ بھی ڈیفرنس ہے، جیسے بولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلاں فرقے کا شخص ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس قدر ان کی ایون کہ ان کی نمازوں میں بھی ان کی پہچان ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھے گا تو یہ شیعہ ہے یا مالکی ہے، ہاتھ سینے کے اوپر باندھے گا تو یہ فلاں اہل حدیث ہے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا تو یہ حنفی ہے۔ یعنی نمازوں میں بھی ان کا وہ ان کی جو ڈسٹنکشن ہے نا، ان کا جو فرق ہے، وہ ان کا جو اختلاف ہے، جو ان کا تضاد ہے، وہ ان کے اس کے اندر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اذانوں میں بھی رکھا ہوا ہے، نماز اذان سے پہلے وہ جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو بریلوی ہیں، اگر وہ پڑھیں گے یہ جو علی ولی اللہ تو وہ شیعہ ہیں۔ یعنی ہر چیز کو انہوں نے اپنا برانڈ بنایا ہوا ہے، اپنا ٹریڈ مارک بنایا ہوا ہے۔ تو یہ مذہب کی چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی تہوار ہیں۔ تو ہم پھر واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اور یہ جو شہر رمضان ہے، اس کا آپس میں کوئی تعلق قرآن تو بتا ہی نہیں رہا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے مہینہ کے اندر ہے، قرآن نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ چیزیں بنائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ پھر حقیقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا یہ جو انہوں نے بنایا کہ طاق راتوں میں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے بنایا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز واضح کر لیں، مذہب کے اندر یہ جو دو پر تقسیم ہونے والے ہیں نا ایون نمبر جس کو ہم جفت کہتے ہیں، اس کی کوئی اس سے کوئی ان کو الرجی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں منحوس سمجھتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایرانیوں سے آئی یہ چیز۔ ان کے ہاں جو چیز ویلیویبل ہے نا، جس کو وہ خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور نمبر یعنی طاق اعداد۔ آپ یہ چیز نماز میں بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ رکوع میں ہے نا، رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھیں یا 5 دفعہ پڑھیں یا 7 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ نہیں پڑھنی۔ یعنی یہ چیز وہاں بھی آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو یہ ایرانیوں سے آئیں، یہ ایرانیوں کے عقائد تھے جو ہماری نماز کے اندر ہے کہ یہ جو اب تسبیح ہے نا، تسبیح میں بھی وہ 100 نہیں ہوں گے، ایک دانہ اوپر رکھ کے وہ اس کو نا 101 بنایا ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ وہ تسبیح، یہ چیزیں آپ غور کیا کریں کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ یہ آڈ نمبر سے ان کو اتنی محبت کیوں ہے کہ ان کے نمازوں کے اندر بھی آڈ نمبر چل رہے ہیں، ان کے جو شب معراج کی راتیں ہیں اس کے اندر بھی آڈ نمبر چل رہے ہیں، ان کے تسبیحات میں بھی آڈ نمبر چل رہے ہیں، ان کے جو وظائف ہیں وہ بھی آڈ نمبر میں ہیں کہ 33 دفعہ الحمد کہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ یعنی یہ دیکھیں آڈ نمبر چل رہے ہیں ان کے، وہ فلانی پھر تسبیح فاطمہ ہے، وہ فلاں تسبیح ہے، وہ فلاں تسبیح ہے، آڈ نمبر چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تسبیحیں بھی آڈ نمبر کی بنائی ہوتی ہیں، 101 نمبر کی، 33 نمبر کی، اس طرح سے یہ چیزیں یہ ایرانیوں سے آئی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ چیزیں آپس میں انہوں نے گڈمڈ کی ہیں اور نام دے دیا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ شب برات ہے، یہ جو شب برات کے اندر یہ جو آگ کا وہ جو کھیل ہوتا ہے، اس میں وہ جو پٹاخے اور وہ جو پھل جھڑیاں چھوڑتے ہیں، یہ آتش بازی جو ہوتی ہے یہ ایرانیوں کی ہے، آتش پرستوں کی۔ وہ دیکھیں وہ اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ شب برات بنائی انہوں نے، یہ ایرانیوں کی طرف سے ان کے مذہب میں تھی کہ اللہ جو ہے وہ ہر سال فیصلے تبدیل کرتا ہے، نئے فیصلے کرتا ہے، پچھلے فیصلے منسوخ کرتا ہے، ہر ایک کا وہ کسی کی عمر میں کمی کر دیتا ہے، کسی کی عمر میں زیادتی کر دیتا ہے، کسی کی رزق میں کمی کر دیتا ہے، کسی کی عمر میں کسی کی رزق میں زیادتی کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہر سال فلکچویٹ کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو چینج کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سال کے بعد ریویو کرتا ہے کہ یہ فیصلے تو معاذ اللہ میرے صحیح نہیں ہیں، تو یہ فیصلے تو اب بدلنے چاہیے، وہ پھر بدلتا ہے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میری سنت، میرا قانون تبدیل ہوتا ہی نہیں،
لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا کوئی کلمہ، اللہ کا کوئی قانون فیصلہ تبدیل ہوتا ہی نہیں، وہ اتنا صحیح ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو ان کی سنتیں مختلف ہیں، ہر فرقے کی داڑھی مختلف ہے، کسی کے سر کے اوپر اس طرح پھرا ہوگا، کسی کے بال چھوٹے ہوں گے، کسی کے بال اتنے لمبے ہوں گے، لٹیں ان کی بکھری ہوئی ہوں گی۔ تو سب کے ہاں یہ سنتیں ہیں، ہر چیز کی ان کی سنتیں مختلف ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سنت اللہ کا قانون ہوتا ہے، کسی نبی کی ذاتی سنت ہوتی ہی نہیں، سنت اللہ کا قانون ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بدلتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کو آپ ذرا غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ چلیں 1400 سال ہو گئے، چلیں 1000 سال لے لیں نا، کیونکہ فوراً تو یہ نظام نہیں بنا مذہب کا، یہ جتنی بھی مذہب کی چیزیں فوراً تو نہیں بنی نا، کچھ عرصہ لگا، بنو عباس کے دور سے شروع ہوئیں، یا 1200 سال ہو گئے، تو ابھی تک ان کو لیلۃ القدر وہ نہیں ملی، ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ لیلۃ القدر ہے کون سی ایگزیکٹ۔ یہ انہوں نے لوگوں کے لیے کر دیا نا کہ یہ آڈ نمبرز میں ہیں، چلیں آڈ نمبرز میں، تو آڈ نمبرز میں بھی تو دیکھ رہے ہیں نا 21 ہے، اور اس سے پہلے آڈ نمبر بھی ہیں، اس میں نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا عجیب ہے، کیونکہ پورا مہینہ تو وہ چلا نہیں سکتے تھے، انہوں نے پھر آخری یہ جو عشرہ ہے نا وہ رکھا، تاکہ اس کے اندر لوگوں کو انگیج کیا جائے اور میکسیمم اپنا کاروبار بنایا جائے۔ اس میں پھر انہوں نے شبینے رکھے، وہ شبینے ہو رہے ہیں، ساری رات وہ قرآن سنا رہے ہیں، اور صبح وہ بے حال ہو کے گھر آئے ہوتے ہیں، پوچھ کے دیکھ لیں ایک لفظ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو۔ پوری رات کھڑے ہو کے وہ شبینے سن کے آ رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نجات ہوگی، ہماری معافی ہوگی، ہمیں اللہ نے بخش دیا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہمارے کام بن جائیں گے، ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ یہ عقائد انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، فضیلتیں اور برکتیں اور بخششیں، مغفرتیں سنا کے یہ روایات قوم کا دماغ جو ہے بالکل معاف کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے چل رہی ہیں، تو یہ کاروبار بنتے ہیں نا، پیسے ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اور لوگوں کی عقیدت ملتی ہے، اتنی چیزیں وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کی وجہ سے تو یہ جو مذہبی پیشوا ہیں معاشرے کے اندر، ان کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے سامنے بالکل جاہل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح ان کا تقدس قائم ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ ڈیلیبریٹلی مذہب کے اندر یہ چیزیں بنائی اس لیے گئی ہیں، ادروائز دین کے اندر تو مذہبی پیشوائیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ دین کے اندر مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دین کے اندر، اس لیے وہ دین کی طرف جاتے ہی نہیں، قرآن کی طرف جاتے ہی نہیں، مذہب کی طرف جاتے ہیں۔ اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کا اتنا اثر رسوخ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ایک اشارے کے اوپر وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے ایک اشارے کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کروڑوں میں نہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تعیشات والی زندگی گزار رہے ہیں، اربوں روپے ان کے۔ اب ایک ہمارے جو پاکستان کے جو نامور ترین جو وہ مذہبی پیشوا ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے 49 ارب روپیہ 49 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں، اب وہ ایف آئی اے نے بلایا ہوا ان کو۔ تو یہ صورتحال ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی عیاشی وہ کر رہے ہیں عوام کے پیسے کے اوپر، اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ جب وہ عوام کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں اپنے عقائد مسالک کی، اپنی منافرت کی وجہ سے، اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، لوگوں کے اندر نفرت ڈالنے کی وجہ سے، جب ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، تو پھر یہی لوگ ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے کے اندر مضبوط لوگوں نے ہی ان کو بنایا ہے، ان کے متعلق اپنے دلوں کے اندر عقیدت رکھ کے، ان کو پیسے دے کے، ان کو فنڈنگ دے کے، ان کے اداروں کو، ان کے وہ جو مذہب کی چیزیں ہیں، ان کے جو یوں کہہ لیں ان کے ریلیجس سنڈیکیٹ ہیں،
ان کو مضبوط بنا کے انہوں نے ہوا خود ان کو بنایا ہوتا ہے۔ جب وہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ تو پھر حکومتوں کے بھی کنٹرول میں نہیں آتے، تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ اس کی تلاش جو 1200 سال سے یا 1000 سال سے کر رہے ہیں، ابھی تک ان کو نہیں ملی، تو آج آپ کو مل جائے گی کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، ایک جھوٹ ہے جو لوگوں کو اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اور اس میں پھر جو نہیں وہ ان کے پاس جاتے، وہ ان کے اوپر اتنا تو اثر ہو جاتا ہے نا کہ وہ کچھ چیزیں پکا کے کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو چلو اس طرح سے وہ ان کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ پھر اس طرح سے ایک چیز جب غلط آتی ہے معاشرے کے اندر، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ خود غور و فکر کیا کریں، دلیل مانگیں قرآن سے۔ ایک چیز آپ اصول ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے، اِنَّ ھَدَى اللّٰہِ هُوَ الْھُدَىٰ، اللہ نے خود کہا ہے کہ ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے، وہ صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اپنی کتاب کے اندر کہا ہے، اِنَّ ھَدَى اللّٰہِ هُوَ الْھُدَىٰ۔ تو کتاب اللہ کے علاوہ تو ہدایت کہیں اور نہیں ہے۔ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا رہنمائی کی، وہ ساری غیر قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی جو قرآن کے بالکل برعکس ہیں، ان کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ کر رہے ہیں، وہ شب معراج کی ہوں، شب برات کی ہوں، وہ لیلۃ القدر کی ہوں، وہ یہ جو تہوار ہیں باقی جو دوسرے دنوں میں منائے جاتے ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، عید میلاد النبی ہے، وہ ان کی کتابوں سے ہے، قرآن سے نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا کام تو لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے قرآن کی روح سے، آگے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کون سا عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا جو نزول ہے، قرآن یہاں پہ جو شہر رمضان کہتا ہے، وہ ایک ایرا ہے جو خون ریزی والا ایرا تھا، بلڈ شیڈ ایرا تھا، ڈارک ایجز تھی۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ ڈارک ایجز کو قرآن بول رہا ہے۔ یہ لیل جو ہوتا ہے بیسیکلی تاریکی ہوتی ہے، تاریکی جب ہوتی تو ہم اس کو رات بول دیتے ہیں۔ جب سورج چھپتا ہے، جب روشنی دور ہو جاتی ہے تو پیچھے اندھیرا ہی رہ جاتا ہے نا، تو اس اندھیرے کو لیل بولتے ہیں، چونکہ رات کو تاریکی ہوتی ہے اس لیے رات کو بھی لیل بولا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی قرآن کریم کوئی ایک رات میں نازل نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں نا، قرآن کے اندر لفظ آتا ہے کہ تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب، غور کریں آپ، تنزیل کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو چیز آہستہ آہستہ نازل ہو، یکدم نہیں، آہستہ آہستہ نازل ہو۔ تنزیل جو ہے باب فعیل کے اوپر ہے، باب فعیل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کوئی چیز نازل ہو لیکن آہستہ آہستہ نازل ہو۔ اب قرآن میں یہ چیز، یہ جو تنزیل کا لفظ ہے، یہ بھی اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو یہ قرآن ایک رات میں تو پھر نازل نہیں ہوا، ایک مہینے میں بھی نازل نہیں ہوا، تو پھر شہر رمضان کیا ہے؟ یہ ایرا آف بلڈ شیڈ ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ڈارک ایجز ہے۔ تو ڈارک ایجز میں، ایرا آف بلڈ شیڈ میں، جب ہر طرف خون ریزی تھی، بم کشت و خون لوگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے تھے، یہ وہ ایرا ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ ویلیو لیلۃ القدر، یعنی یہ جو تاریکی کا جو دور تھا، اس کے اندر اللہ نے اپنی قدر نازل کی۔ قدر ویلیو کو کہتے ہیں، ویلیو۔ ہم بولتے ہیں یہ الفاظ کہ فلاں اقوام کی جو اقدار ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، فلاں اقوام کی اقدار ویلیوز بہت اچھی ہیں۔ ہم بولتے ہیں نارمز، ویلیوز، یہ انگلش کے لفظ ہیں نا، نارمز، ویلیوز، ہم الفاظ یہ بولتے ہیں۔ تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ اقدار، اچھی اقدار، بری اقدار، یہ وہ والی اقدار ہیں۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو وہ جو دور تھا نا ڈارک ایجز کا، ایرا آف بلڈ شیڈ کا، اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ شہر کا معنی نٹوریس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، شہرت، ایسی بری شہرت جس میں کوئی چیز بری شہرت پھیل جائے، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس دور کے اندر جو بری چیزیں پھیل چکی تھیں، جو خون ریزی تھی، جو ظلم تھا،
جو طاقتور تھے انہوں نے کمزوروں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، طاقتوروں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے پھر ان کی عورتوں کو بھی اپنی لونڈیاں بنا لیا تھا، زمین کے اوپر جو چراگاہیں تھیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیا ہوا تھا، جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوا تھا، آبی ذخائر جو تھے، ظاہر ہے اس وقت کوئی یہ ایسے کوئی پانی کا انتظام تو نہیں تھا جیسے آج ہمارا، جیسے واسا ہے یا اس طرح کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کا جو نظام ہے، یہ اس طرح نہیں تھا، پانی ہر جگہ موجود نہیں تھا، پانی نکالنا زمین سے تو یہ چیزیں ہر جگہ تو کہیں کہیں کنویں ہوتے تھے، تو یا پھر وہ اویسس ہوتے تھے، نخلستان ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے پھر نخلستان کے اوپر قبضے کر لیے، ان پانی کی پانی کے جو ذخائر تھے ان کے اوپر قبضے کر لیے، آبی جو ذخائر تھے جن کو وہ اپنے قبضے میں لے لیے، اسی طرح وہ جو چراگاہیں تھیں جانوروں کے لیے ظاہر چارے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے قابو میں کر لیے، جانوروں کو اپنے قابو میں کر لیا، انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا، عورتوں کو اپنی لونڈی بنا لیا۔ یہ وہ دور تھا ایرا آف بلڈ شیڈ، ٹھیک ہے، یہ وہ ڈارک ایجز تھی جس کو قرآن اللیل بول رہا ہے، جس کے اندر یہ اللہ کی قدر نازل ہوئی، پھر ملائکہ کا نزول ہوا اور ایک نئی سحر یعنی وہ جو کہتا ہے نا حتی مطلع الفجر، ایک نئی جو روشنی کی ایک نئی سحر ہے نا وہ طلوع ہوئی، وہ تھی قرآن کے ویلیوز کی روشنی، اس کی ایک ہم بولتے ہیں یہ الفاظ کہ ظلم کا باب ختم ہوا، ایک نئی صبح، آزادی کی ایک نئی صبح طلوع ہونے والی، ہم یہ بولتے ہیں یہ الفاظ۔ قرآن تو ادبی لحاظ سے بڑی بلند پایہ کتاب ہے، جیسے ہم ادبی الفاظ بولتے ہیں قرآن کے اندر بھی ہیں۔ عربی یہ اللہ کی کوئی ذاتی زبان نہیں ہے، عربوں نے کوائن کی، تو اللہ نے عربوں کی زبان میں قرآن کو نازل کیا، تو جیسے عرب بولتے تھے، محاورے بھی بولتے تھے، وہ اس تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کرتے تھے، مجازی معنوں میں بھی، بلکہ زیادہ تر تو وہ مجازی معنی مجازی زبان استعمال کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پرانے دور کے اندر زیادہ تر مجازی زبان استعمال ہوتی تھی، عربوں کے ہاں مجازی زبان استعمال ہوتی تھی، تو قرآن کریم نے انہی کی زبان میں اسی ادبی لیول کے اوپر بات کی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملائکہ کا جو نزول ہوا، نئی ویلیوز لے کر آئے، انسانوں کو دی، ایک نئی صبح طلوع ہو گئی ان کے لیے، ایک نئی صبح، تو وہ ظلم سے نجات کی بھی صبح تھی اور تاریکیوں کے خاتمے کی صبح تھی۔ اللہ کے یہ جو قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے نا، نور، روشنی، تو یہ اس نور کی ایک روشنی تھی، وہ جو طلوع سحر تھا، قرآن اس کی بات کر رہا ہے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، نئی روشنی کے ساتھ، نئے اقدار کے ساتھ، نئی تعلیم کے ساتھ انسانوں کو روشناس کرایا گیا، تو اس طرح انسانیت جو ہے وہ اس ظلم کے دور سے نکلی، اس جہالت اور تاریکی کے دور سے نکلی۔ آپ ہسٹری میں پڑھیں، یہ جو ایرا آف بلڈ شیڈ پڑھیں اور اس کے بعد آپ ڈارک ایجز کا پڑھیں، تو دیکھیں تو صحیح انسانیت کی حالت کیا تھی۔ تو یہ جو ویلیوز ہیں اللہ نے دیں، اور یہ انسان جو ہیں، تو جن اقوام نے بھی اس قرآن کی روح سے قوانین بنائے، ضابطے بنائے، ملک کا نظام بنائے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ بھلے انہوں نے اپنی عقل سے معلوم کر لیے یا انہوں نے قرآن سے معلوم کر لی۔ بات تو دیکھیں، ہدایت کے ذرائع تو اللہ نے دو ہی بتائے ہیں، ایک تو وحی کی تعلیم ہے نا جو قرآن کے اندر ہوتی ہے، دوسری چیز ہے یہ جو انٹلیکٹ اللہ نے دیا ہے، اگر عقل سلیم ہو تو اس کی روح سے بھی انسان صحیح راستے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا تو انہوں نے عقل سلیم سے وہ ضابطے معلوم کر لیے، اور آج ان کے ہاں بہت سارے جو ان کا جو ریاستی نظام ہے وہ قرآن کے نظام کے قریب ترین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایگزیکٹ ہے، قریب ترین ہے، کم از کم ہمارے جو مسلم تو نہیں، ریلیجس کنٹریز، تو ان کے مقابلے میں تو ان کا نظام کئی گنا درجے بہتر ہے۔ وہاں پر عدل ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہے۔ مسلم معاشروں میں تو نہیں ہے، بلکہ بے انصافی ہے، ضلالت ہے،
ایک دوسرے کا احترام تک نہیں ہے، انسانی احترام تک نہیں ہے، لوٹ مار ہے، فساد ہے، دنگا ہے، بد انتظامی ہے، رشوت، کرپشن، غبن، ایک دوسرے کی عزت کا وہ جنازہ نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں نا یہ ہمارے جو پاکستان میں کیا حالات ہو گئے ہیں، یعنی اس حد تک فتنہ انگیزی بڑھ گئی ہے، شخصیت پرستی میں اس حد تک مبتلا ہو گئے ہیں کہ پورا ملک آگ میں جل رہا ہے، اور جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ان کے پے رول کے اوپر جو تخریب کار کام کر رہے ہیں، وہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ جو خارجی ہیں، جو یہ جو جتنا بھی وہ کام کر رہے ہیں اسلام سے، یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ خارجی لوگ ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ریاست کے خلاف جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، پورا کا پورا وہ ان کے پیچھے وہ ملک دشمن تنظیمیں ہیں، وہ چاہے بیرون ملک کی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے ملک ہیں، وہ ان کے بیک پہ ہیں، اور یہ ان کے پے رول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ورنہ اتنا منظم کام ہو ہی نہیں سکتا کہ جب یہ پتہ ہو کہ سزائیں بھی مل رہی ہیں اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اس کے باوجود وہ جس قسم کا مٹیریل سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز، یعنی اس کو اتنا مالی مفاد ہے کہ وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہر خطرہ مول لے رہے ہیں، اس قدر ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس قدر ان کو یعنی باہر کی تنظیمیں بھی دے رہی ہیں، اور پھر وہ جو سوشل میڈیا سے جو ان کو مونیٹائزیشن سے چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، ریونیو حاصل ہو رہا ہے، وہ بھی دونوں طرف سے وہ دولت کو سمیٹ رہے ہیں۔ کس چیز؟ جھوٹ سنانے کا، لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کا، ملک دشمنی کے عنصر پیدا کرنے کا۔ تو یہ جو ملک دشمنی کا جو عنصر ہے، یہ جو ریاست مخالف جو بیانیہ ہے، اس کو وہ پرموٹ کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، بے تحاشا دولت تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ اس ملک کے جو حصے بکھرے ہو سکیں، عوام کا اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ اس کو پارا پارا کیا جا سکے، یہ چیزیں ہیں۔ تو ہماری توجہ مذہبی رسوم کی بجائے ہماری توجہ اتحاد اور یکجہتی کی طرف ہونی چاہیے، ہماری توجہ ان چیزوں یہ ورشپ کی بجائے آپس میں محبت، اخوت، رواداری کی جذبات کو پھیلانے کے اوپر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ہم معاون بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے، نفرت کو دفن کر دیں، ہم اس طرح کی ہم ایک قوم بنے اور آگے بڑھیں۔ ان فضول یہ جو تاریخ کی جو چیزیں ہیں نا، یہ جنگ کربلا اور جنگ نہروان اور جنگ صفین اور جنگ جمل، ان چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، اور چونکہ اس لوگوں کو ان چیزوں کا چسکا پڑا ہوا ہے، اب وہ اسکالرز جو ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی ٹرینڈ دیکھ کے نا، سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے کہ ان ٹاپکس کے اوپر پیسے ملتے ہیں، اس میں ریٹنگ اور رینکنگ، تو وہ بھی پھر یہ ٹاپک پیش کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا کلیش تھا، کون سچ حق پہ تھا، کون جو ہے وہ باطل پہ تھا، اور اس طرح اور بہت سارے اس طرح کے وہ ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اسکالرز لوگ، میں نام نہیں لیتا، جو بڑے جید قسم کے اسکالر کہلاتے ہیں، جو بظاہر جن کا ان معاملات سے جو کبھی ان کے اوپر بولتے نہیں تھے، آج وہ بھی یہ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ہے، پیسہ ملتا ہے، لوگ ان کے پروگرام کو پھر زیادہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی ہیبٹ صحیح کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنا مزاج صحیح کرنا چاہیے کہ وہ چیز سنیں، وہ چیز دیکھیں جس سے ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو، ان کی کردار سازی ہو۔ یہ جو ٹاپک ہیں فضول قسم کے، ان ٹاپک سے آپ کی نہ تو کریکٹر بلڈنگ ہو سکتی ہے، نہ آپ کی کوئی ذہنی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اپنی ذہنی سطح کو بلند کریں، آگے بڑھیں۔ ان مسائل میں الجھنے سے، یہ 1000 سال سے مسائل الجھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کا سلوشن نہیں نکل پایا۔ یہ شیطانی آنتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ شیطان کے بنے ہوئے جال ہیں، اس کے بنے ہوئے نیٹ ہیں جن کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو کربلا کے واقعات ہیں، یہ جو جمل کے واقعات ہیں،
اور یہ جو مذہبی بحثیں ہیں ان سے نکلیں، آپ ان سے نکلیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھ کے آگے بڑھیں، اپنی معیشت کو صحیح کریں۔ اکانومی صحیح ہوگی تو ہماری کوئی دنیا کے اندر ویلیو ہوگی، ہماری دنیا کے اندر کوئی قدر ہوگی، ادروائز تو پھر ہم تباہ ہو چکے ہیں، ادروائز ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا میں اس وقت دہشت گرد، جاہل، بد تہذیب، اپنا گنوار، ہر لحاظ سے دنیا کا کوئی بھی جو ٹائٹل ہے نا آج وہ ہمارے اوپر لگ چکا ہے۔ سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے نا وہ یہ لگ چکا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ لڑاکے ہیں، یہ جنگجو ہیں، یہ جھگڑالو ہیں۔ صرف وہ جو ضیاء الحق کے دور میں یہ جو جہاد کا انہوں نے تڑکا لگایا اور غلط کانسیپٹ دیا جہاد کا، وہ آج تک مسلمان کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نکلیں آپ۔ امید ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ کو کافی حد تک آپ کی رہنمائی کرے گا، اور ان چیزوں، یہ جو فضول چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شکریہ۔